نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، کالا لباس پہننا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کالا لباس پیارے پیغمبر علیہ السلام نے خود زیب تن فرمایا، اس کا پہننا مسلمانوں کے لیے، مردوں کے لیے، خواتین حضرات کے لیے پہننا جائز ہے۔ اس کا پہننا جو ہے کسی قسم کی اس کے اندر ممانعت نہیں ہے، بلکہ اس کے حوالہ سے آپ کے سامنے دو روایت رکھنا چاہتا ہوں کہ جس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام فتح مکہ کے دن جب مکہ میں فاتح بن کے داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام کے سر مبارک کے اوپر کالا عمامہ آپ نے پہنا ہوا تھا۔ جیسے مسلم کے اندر روایت ہے، کتاب الحج باب جواز دخول مکہ کے اندر، اور دوسری روایت ملاحظہ فرمائیں جو سنن ابی داؤد کے اندر اور مستدرک علی الصحیحین کے اندر بھی ہے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے ایک اون کا نبی علیہ السلام کے لیے ایک جبہ، میں نے آپ کے لیے چادر تیار کی تو آپ علیہ السلام نے اس کو زیب تن فرمائی۔ ان دونوں روایات کی روشنی میں معلوم ہوا کہ کالا لباس پہننا، کالی پگڑی پہننا، کالی ٹوپی پہننا یہ مسلمانوں کے لیے جائز ہے، لیکن ایک مخصوص طبقے نے، خاص ایک طبقے کے لوگوں نے اس لباس کو ایک خاص دن کے لیے مقرر کر دیا ہے، اور اس لباس کو انہوں نے اپنے غم اور سوگ کے اظہار کے لیے اس لباس کو خاص قرار دیا ہے، اور اس لباس کو لباس الحزن کا نام دے دیا ہے۔ یعنی ان لوگوں نے اس لباس کو، اس کالے کپڑے کو، بلیک کو اپنے غم کا، اپنے سوگ کا، اپنے جو ہے غم کے اظہار کے لیے اس لباس کو خاص قرار دیا ہے، جو کہ شریعت کے اندر اس چیز کا ثبوت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، سنن ابی داؤد کے اندر 4031 نمبر روایت ہے، جس نے جس قوم کی مشابہت، ان کا طور طریقہ، ان کے رسوم و روایات جس نے اپنائے، وہ قیامت کے دن انہی کے اندر ہی کھڑا ہوگا۔ کالا لباس آپ پہنے، لیکن خاص جو مخصوص طبقے کے لوگ اس لباس کو اپنے رسم و رواج کے لیے، اپنے اس غم کے اظہار کے لیے، سوگ و ماتم کے لیے، جن لوگوں نے اس کا شعار بنا لیا ہے، ان کے ان ایام کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم یہ لباس پہن کر ان کی مشابہت میں، ان کے ساتھ جو ہے شریک نہ ہوں، ان کی مشابہت اختیار کر کے کہیں ہم بھی بدعت و خرافات کا حصہ نہ بن جائیں۔ تو عام حالات میں اس کو آپ لازمی پہن سکتے ہیں، جائز ہے، اس میں کوئی شرعی طور پر کا بات نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔